الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 124. اللہ اپنے اس کلام میں تاریخ ابدیت کی سب سے بڑی شخصیت کو سب سے بڑا اعزاز عطا کر رہا ہے. اللہ کا بندے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کبھی رسالت کہلاتا ہے اور کبھی عبدیت کہلاتا ہے. رسالت وہاں سے یہاں کا تعلق ہے اور عبدیت یہاں سے وہاں کا تعلق ہے. لہذا کچھ ایسے منظر بھی نظر آئے جو بظاہر رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہیں مگر عبدیت میں ان کا مقام ممتاز ہے. حضرت خضر رسول نہیں تھے مگر عبدیت میں ایسے تھے کہ رسول کے استاد قرار پائے. تو وہ رشتہ کہ جو عبدیت کا رشتہ ہے اس کی جاذبیت، اس کی کشش، اس کا مقام، اس کی حیثیت بہت ہی منفرد ہے. ہم بھی روزانہ کئی مرتبہ اشہد ان محمدن عبدہ پہلے کہتے ہیں، رسولہ بعد میں کہتے ہیں. یعنی عبدیت کا جو مقام ہے وہ سبب ہے کہ رسالت کا مقام شدید ہوتا چلا جائے. اچھا، یہ بھی یہیں روشن ہو کہ ہر عبد بھی رسول نہیں بن سکتا، یا میں لفظوں کو بہتر کروں کہ جس کی عبادت ظاہری ہو، اور ذرا بہتر کرتا ہوں، عوام کو حق نہیں ہے کہ کسی کی ظاہری عبادت دیکھ کر اسے افضل مان لے. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے.
کیونکہ ہماری نگاہیں، ہماری دید، ہم جس اینک سے دیکھتے ہیں وہ معیار نہیں ہے، وہ کسوٹی نہیں ہے۔ ظاہر مسئلہ نیات کا ہے، مسئلہ نیتوں کا ہے۔ نیت جیسے خالص ہوتی چلی جائے گی، عبادت اتنی ہی وزنی ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہر نمازی کا حال علیحدہ ہے۔ کیا معلوم کہ جو آگے بظاہر پیش نماز کھڑا ہو اس کی نماز واپس ہو جائے، اور جو تیسری صف میں ہے اس کی نماز معراج مومن بن جائے۔ معاملات تو کچھ ایسے ہی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں۔ تو فیصلہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اسی عزا خانے کی ایک مجلس میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ فیصلہ وہ کرے گا کہ جس کا علم وسیع ہوگا، اور علم معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے، علم نور ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں۔ وہ جو کشف حقائق، وہ جو رموز و اسرار سے آگاہی ہے، وہ جو حقیقت بینی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ جو سب نہیں دیکھتے، ان منزلوں پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان لوگوں کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں۔ علم سبب ضرور بنتا ہے کہ ظرف وسیع ہوتا چلا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ علم، بعض اوقات یہی علم وبال جان، یہی علم حجاب اکبر، یہی علم جہالت کا سبب، یہی علم فساد کا سبب۔ ایک حدیث ہدیہ کی میں نے صبح کی مجلس میں، رب عالم قد قتل جہلہ، کتنے ہی عالم ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے محترم، ہر ایک کو اللہ نے جو مقام دیا ہے تو اب اسی پر چھوڑا جائے۔ جب ہمارا یہ حال ہے، شاید اشارے کافی ہیں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے طے کریں گے کسی کو اپنا بڑا؟ ہم اپنے لیے کسی کو رہنما کیسے طے کریں گے؟ مسئلہ مادی حقوق کی بحالی کا نہیں ہے، مسئلہ سماجی انصاف کی فراہمی کا نہیں ہے، مسئلہ تدبیر سماج کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخصیت اس درجے پر فائز ہو تو اسی کا حق ہے کہ وہ تدبیر سماج کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں لے، وہ معاشرتی انصاف کے لیے بھی کوششیں وہی کرے، اس لیے کہ اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کا معیار فہم جب الہی ہوگا، للہی ہوگا، من جانب اللہ ہوگا تو یقیناً وہ معیاری ہوگا۔ لیکن بات تو اس مادی دنیا سے ماورا، اس مادی دنیا سے ہٹ کر ہے یا اس سے بلند تر ہے۔ اگر کائنات کے اندر اس مادی دنیا کا فیصد نکالا جائے، توجہ، پوری کائنات میں اس مادی دنیا کا اگر فیصد نکالا جائے تو کتنا فیصد بنتی ہے یہ مادی دنیا؟ لہذا جو ہادی برحق ہوگا، جو من جانب اللہ رہنما ہوگا، جو نبی، رسول اور امام بنے گا، وہ اس مادی دنیا کے اندر محدود بنا کر نہیں بھیجا جا رہا۔ کتنی عرصے کی ہے یہ؟ حضرت نوح جیسی شخصیت علیہ الصلاۃ والسلام 2500 سال جینے کے بعد جب ملک الموت انہیں لینے کے لیے آیا تو پہلے تو اس سے کہا کہ کل آنا۔ جی، موت اختیاری کے مالک تھے نا۔ اور پھر جب وہ آیا تو کہا کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کو مارتا ہے؟ تو انہوں نے بھی جا کے یہی کہہ دیا اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا جا کے کہو کہ کوئی محبوب اپنے محب سے ملنا نہیں چاہتا۔ تیار ہو گئے؟
تیار ہو گئے چلنے کے لیے تو فرمانے لگے میں دھوپ میں کھڑا ہوں ذرا سائے میں آنے دو. تو 2 قدم آگے آئے, سائے میں آئے, تو ملک الموت نے پوچھا کہ کتنا عرصہ زندگی گزاری, کتنی ہے یہ, کتنا فیصد بنتا ہے اس کائنات میں؟ حیات عالم میثاق کی, حیات عالم دنیا کی, حیات عالم برزخ کی, حیات عالم آخرت کی, ان تمام حیات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کتنا فیصد بن رہا ہے یہ دنیا, یہ دنیاوی حیات؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ اتنا ہی رہا ہوں دنیا میں جتنا ابھی دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں. یہ تو میں ہرگز یہ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں کہہ بھی نہیں سکتا, میں اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, یعنی اصول مکتب سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اصول دین کے تقاضوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جسے اللہ حاکم بنائے گا, جسے اللہ نبی رسول اور امام قرار دے گا, وہ صرف ہمیں نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا, وہ صرف ہمیں شرعی مسئلے بتانے کے لیے نہیں آئے گا, وہ ہمارے حجوں کو ٹھیک کرنے نہیں آئے گا, بلکہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, جس گھرانے سے ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کے نزدیک ہر عبادت سے بڑی عبادت سیاست سماج ہے, عوام الناس کی خدمت ہے, خلق الہی کے کام آنا ہے, مخلوق پروردگار کی خدمت کرنا ہے. یہ کسی بھی عبادت سے بڑی عبادت ہے. میں اگر کہہ دیتا تو شاید مجھے ممبر سے اترنے کے بعد کوئی روک لیتا, میرا اگر اپنا جملہ ہوتا. یہ امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے. زیارت جامعہ میں ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے امام علی نقی فرماتے ہیں انتم ساست العباد, اے اہل بیت آپ بندگان الہی میں اللہ کی طرف سے تدبیر کرنے والے بنائے گئے ہیں. امور مخلوق کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے, خلق الہی کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. سیاست سے بڑی تو عبادت نہیں ہے. مگر کیا کریں کہ کچھ ناکام سیاستدانوں نے اسے اتنا بولا کہ یہ لفظ ہی بدنام ہو گیا. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جیسے لفظ عشق بدنام ہو گیا نا, عشق یہ بدنام کر دیا کچھ ناکام عاشقوں نے, کچھ عشق مجازی کے شکاروں نے, کچھ ان لوگوں نے اس لفظ کو بدنام کیا جنہیں خود لفظ عشق کا پتہ نہیں ہے. عشق کی 2 قسمیں ہی نہیں ہیں میرے عزیزوں, میرے بچوں, مجازی اور حقیقی. ادیب حضرات تشریف فرمائیں, خفا ہو جائیں گے کیونکہ ان میں سے بہت سو کا زور تو عشق مجازی پر ہی چلتا ہے. 2 تقسیم ہی نہیں ہے عشق کی. عشق تو عشق ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ حلال کھانا ہے, یہ حرام کھانا ہے, یہ جائز پانی ہے, ناجائز پانی ہے. عشق توجہ, عشق حقیقی کا مقدمہ ہے عشق مجازی. 2 برابر برابر کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ ان دونوں عشقوں کو دونوں برابر برابر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیا حیثیت ہے عشق مجازی کی کہ اسے برابر میں رکھ دیں عشق حقیقی؟ یعنی جس عشق کے اندر علی نظر آئے, جس عشق میں حسین نظر آئے, جس عشق میں عاشق اللہ ہو جائے, اس عشق کو برابر میں رکھ دیں عشق مجازی کے, جہاں سوائے گندگیوں کے دھوکے فریب کے کچھ اور نہیں ہے. اللہ کرے میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب رہوں. عشق مجازی کو برابر میں نہیں رکھو عشق حقیقی. عشق ایک ہی, ہاں اگر اس کو کوئی, کیونکہ وہ فطریات کا حصہ ہے, کیونکہ وہ انسانی جو ہے وہ معاملات جبلتوں کا مسئلہ ہے, تو اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا. مگر اسے بالکل برابر میں نہیں رکھا جائے گا. اس کو اس کے طول میں لے آئیے. کسی کو کسی کی خاطر مرنے کا اگر دل کر رہا ہو, کسی کو کسی کی خاطر اگر جینے کا دل کر رہا ہو, کسی کو کسی کے دیکھنے کا شوق ہو رہا ہو,
تو اسے اس کی لائن میں لے آؤ کہ جیسے دیکھنا ہی حقیقی آنکھوں سے ہوتا ہے، جس کو دیکھنا ہی ثواب ہوتا ہے، جس کا چہرہ دیکھیں تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے، اس کی طول کے اندر لے آیا جائے اس کو. جی وہ سوئی برابر سرے سوزن، وہ جو خون لیا جاتا ہے وہ کوئی 10 بوتلوں خون کا پتہ بتاتا ہے. وہ سرے سوزن خون، جی وہ سرنج جو معمولی سے ایک ڈاٹ لیتے ہیں، اب تو وہ بہت سی بیماریوں کے لیے صرف ایک قطرہ لیا جاتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے. وہ ایک قطرہ خون 10 برابر خون، جو 10 بوتلوں کے برابر جو خون بدن کے اندر ہے، اس کا پتہ بتا دیتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں. اگر جاننا ہے کہ عشق حقیقی کی خاطر یہ جی سکتا ہے تو بہرحال زلیخا بھی عشق مجازی سے حقیقی کی طرف گئی ہے، برابر نہیں ہے. تو بحث اور عنوان گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ جسے نبی رسول اور امام بنائے گا تو پھر اس کے ہاں وہ کمال ہوگا کہ وہ حقائق بین ہوگا، حقیقت بین ہوگا، حقائق کو جانتا ہوگا. وہ صرف 2 رکعت کا امام نہیں ہوگا، 2 رکعت کا امام نہیں ہوگا. وہ صرف ہمیں حج اور روزے رکھوانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ صرف قرآن پڑھانے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا کام بہت وسیع ہے. اس کا کام انسان بنانا ہے، اس کا کام معاشرہ سازی ہے. البتہ دقت میرے ساتھ ہے، میں آمادہ ہو رہا ہوں آپ کی دقت کی وجہ سے. البتہ 2 رکعت کا 2 رکعتی امام، میں تو اس ممبر کی ترجمانی کروں گا نا. جو میرے بھائی میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں وہ ہماری بات بھی تو سنیں. ظاہر ہے وہ سنتے آتے ہیں سال بھر، تو کبھی کبھی جب یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، تو ان کو کچھ پیغام یہاں سے جائے گا. 2 رکعت نماز فقہ ہے، اہل بیت میں وہی پڑھا سکتا ہے جو عادل ہو. جبکہ جماعت کی نیت پیچھے کھڑے ہونے والے کو تو کرنا پڑتی ہے، آگے کھڑے ہونے والے کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے. میری مراد پیش نماز یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں جماعت سوائے نماز جمعہ کے، سوائے نماز عیدین کے، نماز عیدین اور نماز جمعہ کے علاوہ روزانہ پنجگانہ نمازوں میں پیش نماز کے لیے ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں جماعت پڑھا رہا ہوں. لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے 2 رکعت نماز کے لیے نیت کرنی ہوگی کہ میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں. وہ مسئلہ اگر اپنی بھی پڑھ رہے ہیں نا اور 4 آدمی پیچھے کھڑے ہو جائیں تو جماعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو انہیں جو 2 رکعت کا امام ہے اس کا عادل ہونا ضروری ہے. اگر عادل نہیں ہے تو صلو خلف کل امام بر او فاجر، یہ یہاں کی آواز نہیں ہے. ہر پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے وہ نیک ہو یا کردار کا کمزور ہو. ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے. چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. عادل ہونا ضروری ہے. کتنی دیر کی نماز تھی؟ 2-4-5 منٹ کی. 2-4-5 منٹ کی نماز کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. میں لفظ اور سجا لوں، جی جز وقتی امام کے لیے تو عادل ہونا ضروری ہے. کل وقتی امام کے لیے معصوم ہونا ضروری کیوں نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی دقت چاہوں گا، ایک بات میں نے کر دی ہے، اسے کچھ اور اس سے ایک پیغام میرے ذہن میں آ رہا ہے. جب کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کھڑا کر دیجئے، چاہے داڑھی چھوٹی ہو داڑھی بڑی ہو. محترم عزیز میری جان، اور شاید داڑھی نہ بھی ہو. جی حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، جو میں نے کما نقل اپنے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ہمارے بھائیوں کے یہاں یہ ہے. تو چاہے داڑھی نہ ہو اس کے بعد بھی آپ پیچھے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے.
تو جب کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہ کون سی فضیلت ہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت بڑا مجمع ہے صلوات، اس سے بہتر پڑھ دیجئے. ماشاءاللہ. نبی، رسول اور امام کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہی اللہ کی طرف سے نبی، رسول اور امام بنے گا کہ جو یقین کی منزل پر فائز ہوگا. آج کا مضمون شروع کر رہا ہوں، تمہید میری یہاں مکمل ہوئی. جو یقین کی منزل پر فائز ہوگا اللہ اسے ذمہ داریاں دیتا ہے. یقین. ان بچوں جوانوں کے لیے جلدی جلدی تقسیم کر رہا ہوں کہ یقین کی 3 مرحلے ہیں. اسے مراحل کہا جائے تو بہتر ہے، تقسیم نہیں ہے، قسمیں نہیں ہیں، مراحل ہیں. علم الیقین، سنی بھی بات آپ کی، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین، آج نشر پارک میں سلام کس نے پڑھا؟ تو جنہوں نے پڑھتے ہوئے ابھی میسم کو دیکھا انہوں نے کہا جی میسم نے پڑھا. یہ ہے خبر سن کر علم. اور ایک مرتبہ آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ایک مرتبہ خود پڑھنے والا، بھائی میں نے پڑھا ہے. ساری دنیا کہتی رہے کہ اس نے نہیں پڑھا، وہ کہے گا جی میں نے پڑھا ہے. کوئی مانے نہ مانے میں نے پڑھا ہے. یہ جو کیفیت ہے نا کہ سب ایک طرف ہو جائیں اور وہ اکیلا بھی کھڑا ہو تو پہاڑ کی طرح ڈٹا رہتا ہے، وہ حق الیقین والا ہوتا ہے. کوئی اس کی بات کو مان ہی نہیں رہا، کوئی ایک بھی نہ مانے اور وہ اکیلا آواز دیتا رہے، وہ ہوتا ہے کہ جو حق الیقین والا ہوتا ہے. حق الیقین، یقین کی کیفیت. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے بعد امامت عطا کی ہے، مگر یہ امامت دینے سے پہلے اس نے حضرت ابراہیم کے یقین کو مضبوط کیا ہے. یقین جب تک مضبوط نہیں ہوگا ہم تمہیں امامت کے منصب پر نہیں بٹھائیں گے. اب وہ یقین کیسے حضرت ابراہیم کا اللہ نے مضبوط کیا؟ 2 آیتیں سامنے کی ہیں حضرت ابراہیم سے متعلق. اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلس سننے آئے ہیں. کذالک نوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ہم نے ابراہیم کی آنکھوں کو کھولا تاکہ وہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ دیکھ لیں اور جو زمینوں میں ہے وہ دیکھ لیں. بظاہر آسمانوں میں ہر ایک کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے ایک تہ کے، ایک آسمان کے، مگر سماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا. زمین کے اندر جو کچھ ہے ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا. اور کیوں؟ لِیَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں دکھا دیں تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہوں. بھائی آیت کا لطف لیجئے گا، لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہوں. کیا آیت ہی نہیں بتا رہی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں کہ جو صاحبان یقین ہیں؟ اچھا، یقین ایک آیت یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کے یقین اللہ نے پہلے ان کا یقین مکمل کیا ہے. ایک دفعہ تو خود کہہ دیا انہوں نے، دقت ہے. ایک دفعہ تو خود فرما دیا حضرت ابراہیم نے، یا اللہ رب کیفا تحیی الموتى ارینی، رب ارینی کیفا تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا، میری آنکھوں کو دکھا کہ تو ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. یہ ہڈیاں، یہ کھوپڑیاں، یہ جو قبرستانوں سے نکلے ہوئے اعضاء، یہ جو ڈھانچے نظر آتے ہیں،
حضرت ابراہیم نے انہیں دیکھ کر کہا کہ یا اللہ انہیں تو کیسے زندہ کرے گا؟ قالا، تو اللہ کا جواب آیا لم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ بلا، میں مومن ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں مومن ہوں مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اچھا، خود اس آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ مومن ہونا اور ہے، موقن ہونا اور ہے۔ ہر مومن موقن نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف رکھتا ہوں، ورنہ ایمان کے درجے بیان ہو تو اور تھوڑا سا روشن ہو جائے مفہوم، کہ ہر مومن موقن نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر انسان مسلمان نہیں ہے، ہر چلتا پھرتا انسان نہیں ہے۔ خبردار، جس کے دو ہاتھ پیر ہوں، جس کا حلیہ آپ جیسا ہو، اسے انسان نہ ماننا۔ یہ علی مولا کی زبان ہو رہی ہے۔ علی مولا فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کب ہے؟ بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ آج کیونکہ حضرت علامہ قائد ملت جعفری، علامہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا روز شہادت بھی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ توجہ کر لی۔ یہاں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اچھا، یہ کیفیت مردوں کے ایک رستہ، میں ان محترم مجمع میں بیٹھے ہوئے اپنے کمسن ساتھیوں کو کہوں گا کہ ذرا توجہ کیجئے، ایک رستہ یقین بڑھانے کا ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں، ہماری زندگی میں جلدی آسانی سے جو ہمیں فراہم ہو سکتا ہے وہ مردوں سے متعلق تحقیق ہے۔ جنازوں سے متعلق تحقیق اپنی بڑھائیے۔ میرے پاس خود ایک کتاب ہے، 500 وہ اجساد، وہ جنازے جو کوئی 200 سال بعد، کوئی 600 سال بعد، کوئی 100 سال بعد، جی کوئی 30 سال کے بعد قبر سے نکالا گیا اور جنازہ تازہ۔ اجساد جاویدان کے نام سے ایک کتاب میرے لائبریری کے اندر موجود ہے، اس کا اردو بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اصل وہ اردو میں نہیں ہے۔ وہ ان جنازوں کے احوال اور سندیں اور ان کے حوالے لکھے ہیں کہ کس کس کا جنازہ ایسے کس مدت کے بعد نکلا تو وہ تازہ جنازہ ہے۔ میڈیکل سائنس کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جدید علوم سے آراستہ میرے بچے جوان ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک جگہ پر آ کے تو ماننا پڑے گا نا کہ غیب بھی کچھ ہے۔ وہ جو یؤمنون بالغیب ہے نا قرآن میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی یہ جو متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر یقین، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ غیب پر ہمارا ایمان، اچھا یہ میرا اور آپ کا ہی نہیں، انبیاء کرام نے بھی مردوں سے متعلق اپنا یقین بڑھایا ہے۔ جی یہ آپ کبھی اس پہ غور کریں، کیسے ممکن ہے کہ ایک جنازہ اتنی مدت کے بعد، آپ کی سائنس یہ کہتی ہے، جدید طب یہ کہتی ہے کہ اسے مزمحل ہونا چاہیے، اسے منتشر ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کو تبدیل ہو جانا چاہیے، یہ ویسا ہی نہیں رہ سکتا۔ سائنس نہیں مانتی اس بات کو۔ سائنس تجربات کا علم ہے اور ہم غیب کے علم کی بات کر رہے ہیں۔ ہرگز میری مراد سائنس کی مخالفت بھی نہیں ہے، میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، مگر سائنس اپنی حدوں میں رہے یہ بھی کہنا میرا حق ہے کہ جو سائنس نہیں سمجھ رہی ہم نہیں مانیں گے، یہ اپنی حدوں سے نکل رہی ہے۔ اچھا وہ تو نکلے یا نہ نکلے، دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم زیادہ ہے،
یعنی جو سائنس والے ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں سائنس نے نہیں بولا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پڑھنے والے بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے سائنس کی مخالفت نہیں ہے, علم طب کی مخالفت نہیں ہے, مگر ہر علم کو اپنی حدوں میں رکھا گیا ہے. وہ واحد علم ہے جو قرآن کا علم ہے کہ اگر ذرا سا بھی آصف برقیہ کے پاس آ جائے تو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں لے آئے. ہم تو علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی ابھی ان کو اگر ان کے پاس مائک ہوتا تو سب ان کا جواب دے دیتے. ایک صلوات پڑھ لیجئے نبی کی ذات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میں اپنی بات روشن کرتا جا رہا ہوں اپنے بچوں کے اوپر کہ مردے جنازوں کے اوپر یہ غور. میں نہیں کہہ رہا کہ قبرستان جا کے کتبے پڑھ کر ہم آ جائیں, نہیں, میری مراد یہ نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ یہ تحقیق کریں کہ آخر یہ کیسے ہے, اور پھر جب ہماری تحقیق کا دروازہ آخر پر پہنچ کے بند نظر آئے اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب. پھر آغاز ہوتی ہے گفتگو کہ تم نے سمجھنے کی کوششیں کر لی, سارے وسائل استعمال کر لیے, اساتذہ سے پوچھ لیا, تمام تر تجربہ کار لوگوں سے پوچھ لیا, اب سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر قرآن تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. حضرت عزیر گزر رہے ہیں, یقین کی منزلیں دیکھیے آپ. حضرت عزیر گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ مردے, ہڈیاں, کھوپڑیاں, پورا شہر الٹا ہو گیا ہے اور جنازے قبروں سے باہر آ گئے ہیں اور مختلف اعضاء بکھرے ہوئے ہیں. تو فرمانے لگے کہ یا اللہ کیسے انہیں زندہ کرے گا, یہ دوبارہ سے کیسے زندہ ہوں گے. تو حضرت عزیر پر اللہ نے نیند طاری کر دی اور 100 سال تک سوئے رہے. اور جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے, زندہ نہیں بیدار ہوئے, تو جس گدھے پر بیٹھ کر آئے تھے اس کا ڈھانچہ برابر میں پڑا ہوا تھا جہاں اسے باندھا تھا قریب میں, اور وہ جو 2 روٹیاں رومال میں باندھ کر لائے تھے وہ تازہ تھی. تو اللہ نے جواب دیا, کہ ایسے ہم زندہ رکھتے ہیں اور ایسے ہم مارتے ہیں. وہ جو گدھے کا ڈھانچہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ مارنے والے ہم ہیں, اور روٹیوں کی تازگی بتا رہی ہے کہ حیات دینے والے ہم ہیں. یہ قرآنی واقعہ ہے نا, حضرت عزیر کا واقعہ. تو خود سرکار کے پاس آ گئے تھے, ایک شخص آ گیا ہڈی لے کر ایک مردے کی, اور نبی کے سامنے ہی اسے آ کر پیسا. اس نے ایسے مٹھی لے کر اس کو پھونک ماری, وہ اڑنے لگی. اس کی مردے کی ہڈی کی راکھ جو ہے, ذرات وہ فضا میں اڑنے لگے پھونک مارنے پہ. تو کہنے لگا یہ کیسے زندہ کرے گا اللہ. ویسے اس انداز سے بات کرنے والوں کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے. سوال کرنا اور ہے, مذاق بنانا اور ہے. بچوں جوانوں, اگر کبھی کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا تمہارا مخالف بھی ہو تو اس سے بات کرتے وقت ادب کا خیال رہے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو نبی نے ایک جواب دیا. وہ جواب میں پہلے بیان کر دوں, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ ایک مثال پہلے میں عرض کر دوں. سرکار کا جواب, اس کی تفسیر کے اندر میرے استاد محسن قراتی نے یہ مثال دی. مجلس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی بیٹھی ہے جن کے گھر میں دودھ دینے والے جانور ہوں گے. یہاں نہ صحیح گاؤں میں ہوں گے, ان کے اپنے علاقوں میں ہوں گے. جی مکھن جمع کر کے, دودھ جمع کر کے مکھن لکھایا جاتا ہے. جب مکھن لکھایا جاتا ہے تو مکھن وہاں نظر نہیں آتا, بہت دیر تک اسے بلونا پڑتا ہے ایک گھڑے میں, ایک مٹکے میں, اور بلونے سے, اور پھر اس کے بعد اس کے ذرات جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے کچھ دیر پہلے تک, پھر وہ نظر آتے ہیں اور پھر ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے. وہ ادھر ہی ہوتے ہیں اور بار بار وہ قریب آ کر جمع ہو رہے ہوتے ہیں, انہیں نکال لیا جاتا ہے. قرآن نے کیسے مردوں کو دوبارہ سے ہڈیوں کو ایک جگہ کرے گا اللہ, اور دوبارہ سے
بدن بنیں گے اور پھر دوبارہ سے ان میں روح آئے گی اور دوبارہ سے وہ باہر آ جائیں گے. اسے قرآن نے آواز دے کر کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ سرکار نے جو جواب دیا، قربان جائیں نبی کے بال بال، نبی کے ناخن پاک پر. سرکار نے جواب دیا، اللہ نے نبی کو وحی کی اور وہی جملے نبی مکرم نے اس کو جواب کے طور پہ فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جس کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. حضرت ابراہیم بھی یہی سوال کر رہے ہیں، رب ارنی کیفا تحیی الموتا. یا اللہ مجھے دکھا. یہ دیکھنے کا جو شوق ہے نا، یہ شوق بہرحال ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب اگر ایک نبی نے بول دیا ہو کہ مجھے دکھا، تو دکھانا دیکھنا اب ظاہر ہے یہ فطرت کے خلاف تو ہے نہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم بغیر دیکھے کیسے مان لیں؟ یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ایک کیفیت ہے، ایک درجہ ہے، ایک مرحلہ ہے. جی ہر چیز ہر اعلی رویت سے نہیں دیکھی جا سکتی. جی بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھنے کے لیے کچھ آلات کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک قدرتی آلہ ہے جسے آنکھ کہتے ہیں، ایک وہ دوربین ہے کہ جسے آپ، اور پھر اس دوربین میں بھی کچھ اور معیاری اور زیادہ جدید چیزیں ہیں کہ جو شاید بہت جی اب یہ جو اصطلاح ہے میں یہاں ممبر سے اس لیے نہیں کہوں گا کہ میری لائن نہیں ہے، اور پھر اسی مجمع میں سے کوئی میسج چلے گا کہ جب بولنا نہیں آتا تھا تو بولے کیوں تھے. تو اس لیے بس بات پہنچ گئی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا. تو وہ جو مشینیں ہیں، میری جان میرے عزیز تم لگا لینا بعد میں نعرہ، یہ جو آلہ، ہر دیکھنے والا آلہ کیا کچھ نہیں دکھا دیتا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا وہ اس دوربین سے نظر نہ آئے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اس دوربین سے نہیں اس دوربین سے نظر آ جائے. یعنی شاید مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید ایسا ہو چکا ہے کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی دوربین سے نہ دیکھی جا سکے، مگر ہر چیز دیکھی نہیں جا سکتی. یعنی قوت بصارت بڑھانا پڑتی ہے تب کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر قوت بصارت کم رہ جائے تو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو ہم بھی تو یہی سمجھا رہے ہیں، کہاں آپ کی میری آنکھ، کہاں علی کی آنکھ. ہر آنکھ تو ہماری بھی نہیں دیکھ پاتی، ہم جیسوں کی بھی نہیں دیکھ پاتی، لیکن جس کی آنکھ اللہ نے بنائی ہو. بھائی ایک شخصیت کے سامنے 1 2 4 6 دفعہ نہیں، جب 10 دفعہ ایسا ہوا. نام بہت بڑا ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات سے یہ سوال کیا ہے کہ یا علی آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ذرا سوچ کے جواب دیا کریں. روایت ہے ینابع المودہ میں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب، بہت بڑا نام ہے، نام میں ضرورت نہیں سمجھ رہا. انہوں نے کہا کہ، اور کئی دفعہ جب دیکھ لیا انہوں نے کہ فوراً جواب دیتے ہیں علی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جلدی جواب دیتے ہیں، اس کو آپ سوچ کے جواب دیا کریں. تو حضرت نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ بے ساختہ انہوں نے کہا 5. تو حضرت نے فرمایا اس میں آپ نے سوچا نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس پہ سوچنے کی کیا بات. تو اب مولا کائنات نے جو فارمولہ دیا ہے، فرماتے ہیں انا اسرع ما لا یخفا علیہ.
جو چیز مجھ پہ مخفی نہیں ہے میں اس میں اجلت سے کام لیتا ہوں. جی میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو جب حضرت نے فرمایا نا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں تو فرمانے لگے 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے بتایا ہوتا. کہنے لگے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا جیسے اس میں آپ نہیں سوچتے یہ آپ پر روشن ہے, علی پر کائنات روشن ہے. دیکھنا یا اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو آواز آئی اللہ کی فخذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم 4 پرندے لیجئے, ذبح کیجئے, قیمہ کیجئے, ان کے قیمے کو مخلوط کیجئے, پھر 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر وہ مخلوط قیمہ جا کے رکھ کے آ جائیے, ہر ایک کی چونچ پکڑ کے آواز لگائیے اور پھر دیکھیے کہ ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم نے دیکھا ہے. تو یہ دیکھنے والا مرحلہ, اب یقین جس کا ہے وہ جو یقین حق الیقین والی کیفیت, جی وہ اللہ کی جانب سے ذمہ داریاں اس کو سونپی جائیں گی. اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا بھائی. معیار امامت ذرا دیکھ لیجئے تو پھر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی الجھنیں خود دور ہو جائیں گی. میں زیادہ تفصیل میں جانے سے گریز کروں گا. ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ خبردار عشق مجازی کو اس کی عشق حقیقی برابر میں نہیں رکھیے. بہت رکھنا بھی ہے سمجھنے کے لیے تو عرض میں نہیں طول میں رکھیے. طول میں اگر رکھیں گے تو عشق مجازی کا جواز ہوگا سوچنے کا, تاکہ اس کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. جیسے قرآن کی مثال حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ جو بعد میں عشق حقیقی میں تبدیل ہو گیا. ایسے ہی عزیزان گرامی جس کو علی کہتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو نہیں بٹھائیے. اور یہ جو درد کے ساتھ میں نے کہا ہے نا, یہ درد اس وقت بڑھے گا جب یہ مفہوم روشن ہوگا کہ وہ کہاں اور علی کہاں. اچھا وہ بھی یہ بات مانتے ہیں. مصیبت تو یہ ہے بھائی بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے, وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ علی علی ہے. خبردار ہمارا مقایسہ علی کے ساتھ نہیں ہے. جی نام بہت سارے ہیں مگر ایک بہت بڑا نام جو تاریخ میں نبی کے بعد بڑا نام ہے, تاریخ بشریت, تاریخ اسلام, مسلمانوں کی تاریخ, انہوں نے مولا کائنات کی زندگی کو بارہا دیکھتے ہوئے جب کسی نے کوئی بال برابر بھی تبصرہ کیا نا, ہلکا سا تبصرہ بھی انہیں اچھا نہیں لگا, تو انہوں نے کہا خبردار لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب, کائنات میں کوئی ماں ہی نہیں ہے جو علی جیسا بچہ دنیا میں لائے. دیکھتا نہیں ہے, یہ دیکھتا نہیں ہے. اس بچے کی صحت کے لیے بلند تر صلوات. لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ. مولا علی کا جملہ, نہج البلاغہ کا جملہ, اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا, برابر ملا کے نہ بٹھانا, مقایسہ نہ کرنا کہ وہ بھی تو ایسے تو وہ بھی تو ایسے. مولا فرماتے ہیں لا یقاسو کیفا یسوا من جرت نعمتہم, کیسے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں. بھائی تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. جی
तमाम तर एहतियात दिल रखते हुए और एहसासात और जज्बात का ख्याल रखते हुए ये एक मौक़िफ़ है हमारा, और इस मौक़िफ़ में हम बहुत ही अपने एतबार से नहीं, हर एतबार से हम मजबूत हैं। और यही हमारी जो मजबूती है ये हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजार देती है और हम उसका मुकाबला करते हैं। अगरचे कुछ कौमी एतबार से नज़्म व ज़ब्त में बेहतरी की ज़रूरत है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें बेहतर करने के लिए अहले दिल एहतमाम करें और वसाइल फराहम करें और रस्तों को हमवार करें। बहुत सी चीज़ें ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ती हैं किसी बड़ी मकसद की खातिर। दिल नहीं मान रहा होता मगर जबरे समाज वो काम हमसे करवाता है और हम वो काम कर रहे होते हैं। मगर असली बात बहुत रोशन है कि जिस दरवाजे पर बैठे हैं वहीं से इन मसलों का हल निकलेगा, और हल वो निकाल पाएंगे कि जो हल निकालना चाहते हैं। हमें जामे तरीन, मजबूत तरीन अगर हयात ज़िंदगी गुजारने के रवैये और ज़िंदगी गुजारने के दस्तूर नसीब होते हैं तो वो यहीं से होते हैं। कुर्बान जाएं इस घराने की उन फ़ज़ाइल की खातिर जान देने वालों, उनके असहाब और उन अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़िंदगियाँ गुजारने वालों, उन असहाब की नामों पर कि जिनकी वजह से आज कम से कम गुफ्तगू का मौजू, गुफ्तगू का दरवाज़ा खुला हुआ है। वरना यानी मेरी मुराद ये है कि अगर अहले बैत की अफजलियत और अहले बैत के फ़ज़ाइल और इस घराने से वाबस्तगी के लिए क़ुरबानियाँ ना दी गई होती तो दरवाज़े बंद हो जाते, और अल्लाह ऐसा नहीं चाहता था। लिहाजा अल्लाह ने उसका एहतमाम किया है उनकी क़ुरबानियों की सूरत में। करबला का वाक़या नहीं है, ये हिदायत का निज़ाम है। एक आलमी ओपन यूनिवर्सिटी है सन 61 हिजरी में, जिसकी बुनियाद इमाम हुसैन ने रखी थी। उसकी एक क्लास यहाँ हो रही है, ये इमाम बारगाह उसके कैंपस है जहाँ गुफ्तगू अक़दार की होगी। उन अक़दार में सबसे पहली कद्र इल्म है, सबसे पहली कद्र इल्म है, इज़्ज़त है, गैरत है, शजाअत है, यकीन के मराहिल हैं। इंसान अपने किरदार का कद बुलंद करे वो इसी यूनिवर्सिटी से नसीब होता है। ऐसे ऐसे शेर दिल लोग, बड़े लोग करबला के मैदान में आए हैं। असहाब हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर खैन, मुस्लिम इब्न औसजा, सईद इब्न अब्दुल्ला, आबिस, शौज़ब, ये बड़े नाम। और फिर 58 हज़रत अबू तालिब के पोते, पड़पोते, पड़नवासे, पड़पोतियाँ 58 की तादाद में करबला में, यानी इमाम हुसैन के साथ गालिब इमाम हुसैन का ख़ानदान है। शायद इसमें बड़ा पैगाम यह है कि जब भी कोई तहरीक शुरू करो तो किसी से तवक्को न रखो, अपने घर वालों को लाओ। अगर तुम्हें इस्लाह करनी है, तुम्हें माशरा ठीक करना है, तो 30% बाहर वाले हैं। 72 में 58 आप लगा लीजिए कितना फीसद होता है जी, 70% घर वाले हैं। यानी अगर वो 20% भी बाहर वाले नहीं होते तो अक्सरियत तो घर वालों की है। ना भी आओ, ना आता कोई, फिर भी करबला होती। तो अगर हमें माशरे की इस्लाह करनी है, किसी चीज़ को ठीक करना है, तो खामखा खून न जलाएं, अपने घर वालों को अपने साथ तैयार करें।
اور گلے شکوے بند کریں، لڑائی جھگڑے ختم کریں، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جو کربلا کا پیغام ہے، مباہلے کے میدان میں ایک بھی باہر والا نہیں ہے، گود میں حسین کو لیا ہوا ہے، انگلی امام حسن کو پکڑائی ہوئی ہے، جناب زہرا عقب میں چل رہی ہیں اور مولا علی ان کے عقب میں ہیں۔ کم ضرور مگر مضبوط کام جی، تعداد نہیں کیفیت، کمیت نہیں کیفیت۔ اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد کس شوق سے، کس عشق سے، کس توجہ سے حسین سننے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ آج 6 محرم ہے، بر صغیر کی روایت ازا کے مطابق 5 محرم سے ہم حضرت ابو طالب کے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کل اس عزا خانے میں زینب کے 2 بچوں کا ماتم ہو گیا، اون و محمد کا۔ عزاداروں، لاشیں تو امام حسین نے بہت اٹھائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں گریے کے لیے، میرے پاس 5-8 منٹ ہیں، ذرا مصائب کا بیان سن لیجئے۔ لاشیں تو حسین نے ایسے ایسے اٹھائے کہ ہر ایک لاشے کا بیان ایک مرتبہ ہمیں رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، دل ہمارا موم ہونے لگتا ہے، رونے کے لیے آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ وہ جو لاشیں حسین نے اٹھائے ان میں ایک لاشا جس پہ بہت روئے وہ قاسم ابن حسن کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک لاشا جس پہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، وہ یتیم بھتیجے کا لاشا ہے، یتیم بھتیجا۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا نہر سے لے کر نہیں آئے مگر جاتے ہوئے کمر پکڑ کر جا رہے تھے، آتے ہوئے زمین پر گر گر کے اٹھ رہے تھے۔ وہ حضرت عباس کا لاشا۔ تیسرا لاشا جس کا بیان تفصیل کے ساتھ 9 محرم کی اس مجلس میں ہوگا، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ مگر عزادارو، جس لاشے کا آج مجھے آپ کو لے کے چلنا ہے ان کی خدمت میں، خود جانا ہے ان کی خدمت میں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جب امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی مدد کرے، تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا مگر خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند۔ جب امام نے یہ آواز سنی نا تو اپنا گھوڑا قریب لے کر آئے، آواز دے کر کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ فرمایا بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے مجھے آمادہ کر کے دے دے، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ اب میں مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، خواتین کے حصے میں چھوٹی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سارے بچے دیکھ رہے تھے نا کہ علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، تو خیال آیا ہوگا نا کہ اس کے بعد ہمیں لے جائیں گے، جب علی اصغر کو پانی پلا لائیں گے تو پھر ہمیں لے جائیں گے۔ شاید یہی سبب تھا جب شام غریبہ میں جناب زینب نے جناب سکینہ کو پانی دیا نا تو اندھیرے بیابان میں یہ کہہ کے جانے لگی میرا بھائی پیاسا ہے۔ بابا اسے پانی پلانے لے گئے تھے، بھائی واپس نہیں آیا۔ اچھا یہ مصائب آپ نے ہر سال سنے،
کہ جناب سکینہ نے فرمایا کہ میرا بھائی وہاں گیا تھا پانی پینے واپس نہیں آیا، لگتا یہ ہے کہ بچوں کو حسین نے بتایا نہیں کہ ہم نے علی اصغر کو دفنا دیا ہے، شاید یہی آسرا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ننھا سا لاشا امام حسین نے قبر کے حوالے کر دیا۔ اے رباب لاؤ اسے میرے حوالے کرو۔ جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا۔ میر انیس بھی اسے نظم کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر حسین نے آستینوں کو لوٹ دیا، اور میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ یہ بھی تو مجاہد ہے، اور اس کے جہاد سے بڑا جہاد کس کا ہے؟ لے کے گئے ہیں میرے مولا پانی پلانے کی غرض سے، مگر وہاں سے تیرے سے شعبہ بچے نے ہمک کر اپنے گلے پر لے لیا۔ حسین نے خون ناحق سے چلو بھرا، آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ یعنی آج اگر ساری کائنات کھا رہی ہے، آج اگر ساری دنیا کھا رہی ہے کہ پانی بھی برس رہا ہے، زمین بھی رزق اگل رہی ہے، تو وہ علی اصغر کا صدقہ ہے۔ میرے مولا نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا۔ رو رہے ہیں نا آپ، آوازیں آپ کی بلند ہیں۔ یہ وہی خون ہے جسے جناب سکینہ نے جب زندان میں سر آیا تھا تو سوال کیا تھا، بابا آپ کے رخساروں پر کس کا خون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 6 محرم ہے، رونے کی تاریخ ہے۔ جسے رونا نہ آئے وہ مجلس میں اللہ سے آنسو مانگے۔ امام حسین نے بچے کا خون اپنے چہرے پہ ملا، ننھا سا لاشا ابا کا دامن ڈال دیا۔ شدید دھوپ تھی، گرمی میں تپش بہت زیادہ تھی۔ خیمے کے قریب آئے تو احساس ہوا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ الٹے پیر واپس ہوئے تو احساس ہوا کہ ماں مانگے گی تو کیا جواب دوں گا۔ ابھی حسین اسی اسرا میں ہیں، اسی کیفیت میں ہیں کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ امام حسین کی مسلسل نگاہیں خیمے کے در پر ہیں۔ خیمے سے پردہ ہٹا تو حسین نے کیا دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہیں۔ سکینہ بی بی نے دیکھا کہ بھیا بابا کی گود میں ہے، اور جو تھوڑی دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا چین سے سو رہا ہے۔ تو بی بی نے یہی جانا کہ بابا نے پانی پلا دیا، بھائی پانی پی کے سو گیا ہے، تو وہاں سے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے۔ لیکن جب سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں ماں تک آواز پہنچی، اندازہ ہو گیا کہ علی اصغر آ گئے، حسین بچے کو لے کر آ گئے۔ تو میں ماں جن کے گھروں میں بچے ہیں، جو ماں یہاں بیٹھی ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں ماؤں کے کہ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی تیرے خیمہ پر آئیں، کتنی جلدی آگے بڑھ رہی ہوں گی کہ کسی طرح بچے کو گود میں لے لیں۔ حسین الٹے پیر واپس ہو رہے ہیں، رباب آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کیفیت میں جناب رباب آگے بڑھتی جا رہی ہیں، امام پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو ایک سوال کیا امام نے، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ جناب رباب نے فرمایا، آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ حسین نے جناب رباب کے یہ جملے سنے، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، اے میرے لال، اور اب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔